آپ میں ہر فرد اپنے علاقے کی ایجوکیشن کی ذمہ داری کو محسوس کرے. آج ہمارے ہزاروں بچے تعلیم نہیں حاصل کر رہے ہیں، غربت کی وجہ سے، کسی اور پریشانی کی وجہ سے، یا ماں باپ کی جہالت کی وجہ سے. عالم تو یہ ہو گیا ہے بامبے میں مسلم محلوں کا کہ میں اکثر رات کو دیر سے تقریر کر کے آتا ہوں، دیکھتا ہوں لوگ تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، پکوڑے پک رہے ہوتے ہیں، لذت کام و دہن کی بات ہو رہی ہوتی ہے. صبح تک وہ جب جاگتے ہیں تو بچوں کو اسکول کب بھیجتے ہوں گے، بچوں کی پرورش کیسے کرتے ہوں گے، بچوں پہ محنت کیسے کرتے ہوں گے. میں نے تقریریں بھی اس پہ کی ہیں مگر شاید اس کا اثر نہ ہو. جب ضمیر ایک خاص راہ پہ لگ جاتا ہے، جب احساس مر جاتا ہے کسی قوم کا، تو پھر وہ قوم کبھی بیدار نہیں ہوتی. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی عظمت پر زوال آتا ہے. ہماری قوت فکر و عمل فنا ہو چکی ہے. آپ مسلم محلوں کے مقابلے میں غیر مسلم محلوں میں چلے جائیے، آپ کو بہت زیادہ واضح فرق نظر آئے گا. رات ہوئی، قرآن نے کہا ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات کو لباس اور دن کو معاش کے لیے بنایا ہے. یہ رات بھر جاگتے ہیں اور دن بھر سوتے ہیں. یہ کیفیت ہو گئی ہمارے محلوں کی. ہمیں انہیں بیدار کرنا ہوگا، آپ کو کرنا ہوگا، انہیں صحیح راہ پہ لگانا ہوگا. جو اپنے والدین اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، ان سے کہنا ہوگا کہ آدھا پیٹ کھاؤ مگر بچوں کو تعلیم ضرور دو. توڑ دو یہ ٹی وی، تمام عیاشیاں ختم کر دو، اپنے بچوں کو تعلیم. یہ تمہارا مستقبل ہے. یہ بچے اگر تعلیم نہیں حاصل کریں گے تو انتہائی بدترین زندگی گزاریں گے، بدترین غلامی، اکنامکل سلیوری. ایسے غلام بنیں گے کہ نہ ان کی عزت محفوظ رہے گی، نہ ان کی آبرو محفوظ رہے گی. دنیا کی پسماندہ قوموں کا جائزہ لیجئے. کئی ہزار سال سے جو طبقہ پسماندہ تھا، اس کی عزت تھی کوئی؟ اس کی کوئی آبرو تھی؟ اس کا کوئی وقار تھا؟ اور آج وہ طبقہ اٹھ رہا ہے اور اس کی جگہ ہم لے رہے ہیں. وہ طبقہ اٹھ رہا ہے، اس کے اندر بیداری پیدا ہو چکی ہے، اس کے وسائل ہیں، اور ہم وہی جگہ لینے جا رہے ہیں. اگر یہ خدا نخواستہ وقت آیا تو صدیوں تک نہ ہماری آبرو محفوظ ہوگی، نہ عصمت محفوظ ہوگی، نہ ہم محفوظ ہوں گے. ہمیں غلاموں کی طرح سے زندگی گزارنی پڑے گی. اس غلامی سے بچانے کے لیے ہمیں اجتماعی محنت کرنی پڑے گی مکمل طور پہ. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی افراد ہیں، آپ پورے شہر کو سنبھال سکتے ہیں، اپنے محلے کا جائزہ لیں، دیکھیں کون سے بچے پڑھ رہے ہیں اور کون سے بچے پڑھ نہیں رہے ہیں. نہیں پڑھ رہے ہیں تو نہ پڑھنے کے اسباب تلاش کریں اور ان اسباب کو دور کرنے کی کوشش کریں. ان وجہوں کو، اگر غریب ہیں، فیس نہیں دے سکتے، آپ فیس دیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ایکسٹرا ٹیوشن کا انتظام کریں. میتھ ہے، سائنس ہے، لینگویج ہے، آپ انہیں ہفتے میں 1 روز ٹائم دیں تاکہ وہ ہیوی ٹیوشن سے بچنے کے لیے اپنے اپنے محلے میں خود پڑھیں. آپ علماء سے بھی کام کرا سکتے ہیں، اور طریقہ یہ ہے کہ علماء 1 یا 2 روز تک دین کی تعلیم دیں اور آپ لوگ انہیں سیکولر ایجوکیشن دیں، کالج کی تعلیم دیں. نتیجہ یہ ہے کہ وہ دینداری بنیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین رزلٹ بھی لائیں گے. بہترین رزلٹ لانا بے پناہ ضروری ہے آگے بڑھنے کے لیے. ہمارے سامنے بہت سے موانعات ہیں، بہت سی دشواریاں ہیں. ہم آگے بڑھ سکتے ہیں تو اپنی کوشش اور محنت کی بنیاد پر. یہ عذر غلط ہے کہ ہمیں نوکری نہیں ملے گی. ایک ایجوکیٹڈ انسان اپنے دل سے اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ فاقہ بھی کرے گا تو بھی باعزت رہے گا. وہ فاقہ بھی کرے گا تو اس کا دل مطمئن رہے گا. اس لیے صرف روزی کے لیے یا نوکری کے لیے تعلیم حاصل نہیں کی جائے، بلکہ ذہن کو روشن کرنے کے، دل کو اجالنے کے لیے تعلیم حاصل کرنی بے پناہ ضروری ہے. اور اب ہندوستان ایک عالمی مارکیٹ بنتا جا رہا ہے. ممکن ہے کچھ لوگ یہاں آپ کو نوکری نہ دیں. اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے تو بیرونی ملک سے آنے والی حکومت، فیکٹریاں اور کارخانے اور ادارے آپ کو صلاحیت کی بنیاد پہ جگہ ضرور دیں گے. حالات بہت بدل رہے ہیں، ان حالات سے فائدہ اٹھایا جائے. اس کو باضابطہ اپنے لیے ایک مستقبل کی روشن راہ تصور کیا جائے. ہم میں کا ہر فرد اپنے علاقے میں ایسے ٹیوشن کے اسکول قائم کرے یا جائزہ لے کہ کون سا بچہ پڑھ نہیں رہا ہے اور اسے پڑھانے کی کوشش کی جائے تاکہ 100% ایجوکیشن ہمارے معاشرے میں عام ہو سکے. ہماری بچیاں بھی، ہمارے بچے بھی، سب کے سب تعلیم یافتہ ہو جائیں. اگر ایسا ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی تو ہمارا مستقبل روشن ہے. ہم صدیوں کی مایوسیوں کو چند سالوں کے اندر دور کر سکتے ہیں اگر ہمارا عزم محکم ہو.
ہمارے ارادے مضبوط ہوں، اور اگر ہم دین کے لیے کچھ قربانی، وقت کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو یقیناً ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں یار زوال اتنے قریب آ گیا ہے، اب ہم کیا کر سکیں گے؟ ہمارے اسلام میں یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی مسلم ملک آزاد نہیں تھا سوائے ٹرکی کے، اور جس کے کنٹرول میں حجاز مقدس تھا۔ سارے ممالک کالونیوں میں تبدیل ہو گئے تھے اور بدترین غلامی کو جھیل رہے تھے۔ مغرب کی کالونیاں بنے ہوئے تھے ہمارے ممالک۔ اس زمانے میں علامہ شبلی نے کہا تھا کہ مراکش جا چکا، فارس گیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ جیتا ہے یہ ٹرکی کا مریض سخت جاں کب تک۔ مگر اس زمانے میں ایک امید کا شاعر تھا اقبال، اس نے کہا تھا اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ 100,000 ستارے ڈوبتے ہیں تب صبح ہوتی ہے، ڈوبنے دو ان ستاروں کو، صبح آئے گی، مگر اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ ایک ایسی صبح کی جو ایمان کی صبح ہو، عقیدے کی ہو، علم اور فکر کی صبح ہو، رسول پاک کے مقدس نظام کی صبح ہو۔ وہ صبح ضرور آئے گی بشرطے کہ آپ سب اپنے اپنے طور پر کام کر لیں، ہم بھی تیار ہو جائیں، آپ بھی۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، زکوٰۃ تو ادا کرتے ہوں 2.5% آپ مال کی، 2.5% ایجوکیشن کی زکوٰۃ بھی ادا کر دیجیے۔ یہ اپنے ٹائم کا 2.5% غریبوں پہ خرچ کیجیے۔ آپ جوان ہیں، صحت مند ہیں، توانائی ہے، آپ 2.5% اپنا شباب اپنے بچوں کے لیے لگا دیجیے، اپنی قوم کے لگا دیجیے۔ قوم کا کوئی فرد ہو، کہیں کا ہو، آپ کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، آپ ان کے لیے محنت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ کی جوانی بھی سلامت، آپ کا سرمایہ بھی سلامت رکھے گا اور آپ کا علم بھی بڑھاتا چلا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ ایک مشورہ تھا جو میں نے دیا ہے، خدا کرے کہ اس پر ہم بھی عمل کر سکیں اور آپ بھی کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔